برادران اسلام، جس طرح آپ کو معلوم ہی ہے کہ بحمد اللہ تبارک و تعالی ذو الحج کا مہینہ شروع ہو چکا اور اسلامی سال کا یہ آخری اور انتہائی برکت والا مہینہ ہے، اور جو 12 مہینے ایک سال کے ہوتے ہیں، قرآن پاک کی روح سے ان میں سے 4 مہینے وہ ہیں جو حرمت والے ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ ذو الحج ہے۔ قرآن پاک کی جو آیہ کریمہ سورہ توبہ سے تلاوت کی ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ کے ہاں جو مہینوں کی تعداد ہے وہ 12 ہے۔ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی، اسی وقت سے فرمایا یہ 12 مہینے چل رہے ہیں۔ منہا اربعۃ حرم، فرمایا ان 12 مہینوں میں سے جو 4 مہینے ہیں وہ انتہائی حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، فرمایا یہی تمہارے لیے سیدھا دین ہے۔ سورہ التوبہ، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے 12 مہینوں کا ذکر فرمایا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان میں سے جو 4 مہینے ہیں وہ حرمت والے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیہ کریمہ کی مزید تفسیر بیان فرمائی۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 4662، 4662 نمبر ترتیب کے لحاظ سے حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کی۔ اس میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت یہ حدیث مبارکہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان الزمان قد استدار کہیتہ یوم خلق السماوات والارض، کہ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو، ان آسمانوں کو عدم سے وجود بخشا ہے، اس وقت سے ایک بڑی ترتیب کے ساتھ یہ اس ایک ہی مدار کے اندر گھوم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس دن سے زمین و آسمان کو پیدا کیا، یہ ایک نظام ہستی چل رہا ہے، ایک مدار کے گرد گھوم رہے ہیں۔ اب اس کے لیے کیا ہے کہ اس میں درخت آج پیدا ہوئے، فصلیں آج پیدا ہوئیں، ایک عمر کو پہنچی، کاٹ لی گئیں، چرند پرند، کیڑے مکوڑے، بے شمار چیزیں زمین پر پیدا ہوتی ہیں، وہ بھی اپنی ایک مدت گزار کے ختم ہو جاتی ہیں۔ انسان جو اشرف المخلوقات ہے وہ بھی اس زمین پر آتے ہیں، اپنا اپنا وقت گزارتے ہیں، اور جب وہ لمحہ آ جاتا ہے کہ موت کا، تو وہ بھی اس دنیا کی زندگی کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک نظام ہستی ہے جو چل رہا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان الزمان قد استدار کہیتہ، کہ بے شک یہ زمانہ اپنی حیات کے تحت گھوم رہا ہے، اسی دن سے، اسی ترتیب سے، یوم خلق اللہ السماوات والارض، جس دن اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی۔ فرمایا پھر یہ جو زمانہ گھومتا ہے، دن آتا ہے، رات آتی ہے، رات جاتی ہے، دن آتا ہے، فرمایا السنۃ 12 شہرا منہا اربعۃ حرم، فرمایا پھر یہ جو ایک سال کا پیریڈ گزرتا ہے، فرمایا اس سال کے اندر 12 مہینے ہوتے، جس طرح کہ سورہ توبہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا منہا اربعۃ حرم، کہ ان میں سے 4 مہینے وہ ہیں جو انتہائی عظمت والے ہیں، عزت و احترام والے ہیں۔
فرمایا پھر آگے اس کی وضاحت کی، ثلاث متوالیات ذوالقعدہ وذوالحجہ والمحرم، فرمایا یہ جو 4 مہینے بہت عزت والے اور حرمت والے ہیں، ان میں سے 3 جو ہیں وہ ان آرڈر آتے ہیں، بے ترتیب آتے ہیں۔ پہلے ذیقعدہ کا مہینہ آیا، یہ حرمت والا مہینہ تھا۔ ابھی ذوالحج کا جو اسلامی سال کا لاسٹ منتھ ابھی گزر رہا ہے، یہ آیا، اس کے بعد محرم کا مہینہ آئے گا۔ فرمایا یہ 3 مہینے ترتیب کے ساتھ آتے ہیں، وہ رجب، فرمایا پھر اس کے بعد رجب کا مہینہ ہے جو حرمت والا ہے اور عزت والا ہے۔ تو اس طرح ایک تو بات یہ کہ یہ مہینہ جو گزر رہا ہے یہ قرآن پاک کی روح سے اور نبی کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کی روح سے انتہائی ان 4 مہینوں کے اندر شامل ہے جو حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں اور احترام والے ہیں۔ پھر ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے جو ذوالحج ہے، اس کی ایک عظمت یہ ہے کہ یہ حج کا مہینہ ہے۔